اس وقت ملک خطرناک معاشی اور خارجی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جو قیاس آرائیاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور آج وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے حساس ترین 4 مہینوں سے گزر رہا ہے۔ کہ تحریک انصاف کو حکومت ملی تو معاشی چیلنجز موجود تھے، بلا شبہ موجود تھے، مگر معاشی صورتحال میں بہتری کے بجائے مزید بگڑ گئی ہے۔ معاشی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ حکومت نے اسٹاک مارکیٹ 45,500 پر چھوڑی تھی، آج اسٹاک مارکیٹ اس سے نیچے 43,800 پر بند ہوئی ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں 650 پوائنٹس کی کمی آئی، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 116 روپے پر تھا، آج بھی روپیہ اور گرا، 170 روپے 74 پیسے پر آ گیا ہے۔ معیشت 313 ارب ڈالرز پر ملی تھی، وہ 296 ارب ڈالرز کی ہو گئی، یعنی معیشت کا سائز اور چھوٹا ہو گیا، روپیہ گرنے سے بھی اور چھوٹا ہو گیا۔ گزشتہ دور میں قرضے میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور اس حکومت کو 24,000 ارب روپے پر قرضہ ملا تھا، اور اس حکومت نے صرف 3 سالوں میں قرضے میں 16,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے، اور پاکستان کا قرضہ 40,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی ان 3 سالوں میں خطے کے ممالک سے زیادہ ہے، اور اس حکومت کے 3 سالوں میں کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں پاکستان میں مہنگائی بھارت اور بنگلہ دیش سے کم رہی ہو۔ اس حکومت کو سرکولر ڈیٹ 1100 ارب روپے پر ملا، وہ 3 سال میں دگنا یعنی 2300 ارب روپے کو تجاوز کر چکا ہے، یعنی پاکستان کے ٹیکس ریونیو کا تقریباً آدھا صرف سرکولر ڈیٹ ہے۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی 1600 ارب روپے پر ملی تھی، وہ اب 3000 ارب روپے کے پاس پہنچ چکی ہے، اور جس کی وجہ خود وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتائی تھی کہ اس حکومت نے پہلے 13.25% پر شرح سود لے جا کر غلطی کی، اور پھر اتنی مہنگی شرح سود پر قرضوں کی ری پروفائلنگ کر کے سود کی رقم تقریباً دگنی کر ڈالی، جو خود موجودہ حکومت کی بھی بھگت رہی ہے اور آئندہ آنے والی حکومت بھی بھگتے گی۔ یہ حکومت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کا کریڈٹ لیتی رہی، اور اب وہ بھی 12 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے۔ معاشی ترقی آنے سے پہلے ہی معاشی اشاریے برے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اور کرنسی دونوں گر رہے ہیں، مگر مسئلہ صرف معاشی نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی کی صورتحال یہ ہے کہ چین کے تحفظات ہیں، اور چینی ورکرز پر حملے کے بعد جس طرح حکومتی وزراء نے اسے پہلے بس کا کھائی میں گرنے کا حادثہ قرار دے کر چھپانے کی کوشش کی، اور پھر بعد میں تسلیم کیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس کے بعد سے داسو ڈیم پر چین نے کام شروع نہیں کیا۔ سی پیک پہلے ہی سست روی کا شکار ہے۔ امریکہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان پر افغانستان کی صورتحال کی ذمہ داری ڈال دے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ نے پاکستان آنے سے پہلے بھارت میں یہ بیان دیا، میں پاکستان مخصوص اور محدود مقاصد کے لیے جا رہی ہوں، جس کا پس منظر افغانستان ہے۔ ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہم فی الوقت پاکستان سے وسیع البنیاد تعلقات قائم کریں۔ یہ بات اس وقت کہی گئی ہے ان کی طرف سے جب پاکستان بار بار کہہ چکا تھا کہ ہم امریکہ سے وسیع البنیاد تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر ہر انٹرویو میں وزیر اعظم سے اب سوال ہو رہا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن آپ کو فون کال کیوں نہیں کرتے، مگر اس پوری صورتحال میں جہاں ملک میں قیادت سر جوڑ کر بیٹھنی چاہیے اور ملکی مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب امریکہ IMF سے پاکستان کے مذاکرات کو متاثر کر سکتا ہے، یا قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں پینک ہے، وہاں کچھ عرصہ پہلے تک حکومت اپوزیشن پر ریاستی اداروں کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگاتی تھی، اور اب افواج میں حالیہ تقرریوں اور تبادلوں پر سوشل میڈیا میں ہونے والی قیاس آرائیوں پر اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو نقصان مودی نے نہیں پہنچایا وہ فوج کو عمران خان نے پہنچا دیا ہے۔ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں، ریاست پاکستان اور اس کے دفاع کی ضرورت سمجھتے ہیں، 2-4 روز سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں، تو جو یونٹی آف دی کمانڈ ہے، ماشاءاللہ اس کی صلاحیتوں کا ساری قوم مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے اس ادارے کو بھی شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ ایسا قومی ادارہ پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس کی جو قربانیاں ہیں، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یوٹرن مارتے ہیں، انہوں نے نازک معاملات کو ہینڈل کیا، وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ ساتھی اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ حکومت نے اپنی لائکی کی وجہ سے پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور BGISI کی تعیناتی پر سرکس لگا دیا ہے۔ جب سے فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرری اور تبادلے ہوئے ہیں، اس وقت سے سوشل میڈیا پر حکومت اور فوج کے ایک پیج پر نہ ہونے کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور وفاقی وزراء جو چھوٹی سے چھوٹی خبر کی جھوٹی سچی تردید یا اپنا موقف جاری کرتے ہیں،
وہ اس تاثر کو زائل نہیں کر رہے ہیں۔ آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے سوال ہوا تو عام طور پر اس طرح کی باتوں پر دو ٹوک موقف رکھنے والے شیخ رشید نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات پر فواد چودھری اور پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں، باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ فواد چودھری یا پھر پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہفتے کو جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی، قیاس رائیوں کو غلط کہا مگر تعیناتیوں پر حتمی موقف نہیں دیا۔ شہباز شریف اور فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی گیٹ کے باہر اپنے دونوں سیریز پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور شاید ہماری نوکری کی باری بھی آ جائے۔ کچھ ایسا نہیں ہونا، نہ پاکستان کے اداروں کا اس وقت جو ہے وہ اس طرف کوئی ایسا رجحان ہے کہ وہ غیر جمہوری اس طرف جائیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو اتنا نوازے۔ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا، جو اتنی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشنز کے حوالے سے۔ اب آپ کیونکہ وزیر اطلاعات ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلڈ ایشو ہے، اسپیکولیشنز وغیرہ جو ہو رہی ہیں بے بنیاد ہے وہ ساری؟ کوئی اسپیکولیشن وغیرہ ساری یہاں رواج ہے پاکستان میں۔ سارے لوگ سی وی اٹھا کے، کچھ جو ہے ایک گروپ ہے وہ ہر وقت سی وی اٹھا کے کھڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، اور انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں وہ بالکل۔ قیاس رائیاں بڑھتی رہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے جس کی وجہ سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جو 2023 میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، اب وہی اپوزیشن فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا مگر ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کے انتقال کی وجہ سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور اب سربراہی اجلاس 18 اکتوبر کو ہوگا۔ اس وقت کیا قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، اس سارے کے سارے معاملے پر بہت گہری نظر رکھنے والے صحافی سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اندر کی خبر ان کے پاس کیا ہے ان سے پوچھیں گے، پھر اپوزیشن اور حکومت کا موقف بھی تفصیلی اس پہ معلوم کریں گے۔